سبب وصال جو بعض سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے وہ ایک کوئی زہریلا کھانا تھا جو آپ نے تناول فرمایا، اور اس کے بارے میں معروف تھا کہ اس کا اثر 1 سال بعد تقریباً ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ اثر عمل کرتا رہتا ہے اندر اور پھر اس کا خطرناک اثر 1 سال بعد ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہی آپ کی وجہ، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مخصوص کیا ہوا ہے، ظاہری سبب یہی بتایا گیا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو تقریباً 15 دن تک آپ تسلسل سے علیل رہے اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں وصال جو ہے حقیقتاً وصال کہتے ہی اس لیے کہ یہ وصل پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو حقیقتاً کسی کے ساتھ رہنے کی عادت ہو جائے اور اس کا یار غار بھی رہا ہو اور پھر اس سے انسیت اور قرب، اس کا ہجر گوارا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے۔ واہ! تو پھر آپ تو بے چین تھے، آپ کی روح مبارکہ بے چین تھی کہ وہ جسم سے نکلے اور پھر ظاہری ملاقات آپ کی وہاں پر ہو، تو وہ کیفیات آپ کی جو آخری وقت میں ہے کہ اطمینان ہے، صبر ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وصیت بھی فرما رہے ہیں آئندہ کے لیے تقوی کی، پرہیزگاری کی اپنی اولاد کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم کہ آپ کو سرکار کے ساتھ سیدھی جانب آرام فرمانے کا موقع ملا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مزید یہ شان یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا خمیر جس مٹی سے بنایا جاتا ہے وہ وہیں دفن ہوتا ہے۔ تو مدینے کی فضیلت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ سرکار بھی تشریف فرما ہے، صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو یہ وہ خمیر بھی کہ وہیں کے خمیر سے سمجھ لیں اس کا اثر ہے آپ کی شخصیات۔ تو جہاں جس خمیر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ظاہر ہوا، وہی اس کا مطلب صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سرکار نے خود ایک دفعہ سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا دست اقدس تھا، الٹے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم جب بروز قیامت اٹھیں گے نا تو اسی انداز سے اٹھیں گے، سب سے پہلے یہ دونوں ساتھی آپ کے اٹھیں گے، کہ میدان معاشر میں جب زیارت ظاہری اعتبار سے زندہ ہونے کے بعد ہوگی وہ سرکار کی زیارت کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے انعامات سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی قربانی اور کسی کا ایثار، کسی کا وفا کا اخلاص کے ساتھ تقاضا پورا کرنا ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ کوئی وفا کرے تو وہ خالی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں یہ فرمان حوصلہ افزا دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر جس نے بھی دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اتار دیا، لیکن تیرے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں خود عطا فرمائے گا۔ اب یہ سرکار کی عاجز انکساری بھی ہے، تھوڑی سی ناظرین کے لیے وضاحت، محبت کا اظہار بھی ہے کہ احسان کون سرکار پہ کر سکتا، وہ تو خدمت، وہ تو ان کی خدمت تھی، لیکن سرکار اس کو احسان سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے ہمارے سامنے ظاہر ہے، اور ایک بہت بڑا مقام آپ کا ظاہر ہوگا میدان محشر میں، بے شک، جہاں اولین بھی ہوں گے آخرین بھی ہوں گے، اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا عظیم صلہ مل رہا ہوگا اس وقت آپ کی شان دیکھنے والی ہوگی۔ واہ، بے شک۔